اذان. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
تعالیٰ کے فضل سے اگلے جمعے انشاءاللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 24 سال سے جب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہاں ہجرت ہوئی، یہ جلسہ سالانہ UK کا جلسہ سالانہ نہیں رہا، بلکہ بین الاقوامی جلسے کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک خلافت کا یہاں قیام ہے، اس جلسے کی بین الاقوامی حیثیت رہے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے یہاں آنے کے بعد جو پہلا جلسہ ہوا تھا، اس کی اہمیت کے پیش نظر بلکہ بعد کے کئی سال بھی آپ نے یہاں کے ملکی جماعتی نظام کی ٹریننگ کے لیے، ان کو صحیح جماعتی روایات سے متعارف کرانے کے لیے، جلسے کے مختلف شعبہ جات کے مختلف امور کی بآسن سر انجام دہی کے لیے، جہاں خود بڑی محنت سے ذاتی دلچسپی لے کر جلسے کے نظام کو یہاں اپنی رہنمائی سے مختلف اوقات میں نوازا، وہاں مرکز سے روا سے بھی تجربہ کار پرانے جو کام کرنے والے تھے افسران، جن کو جو سالہ سال کا تجربہ تھا، جن کا جلسے کا انتظام چلانے کا اور جماعتی روایات سے بھی واقف تھے، یہاں کے نظام کے ساتھ مشوروں میں ان کو بھی شامل رکھا۔ بہرحال چند سالوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے UK کی جماعت اس معاملے میں اتنی تربیت یافتہ ہو گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب لاکھوں کی تعداد میں بھی مہمان آ جائیں تو یہ بغیر کسی گھبراہٹ اور انتظامی نقص کے یا دقت کے جلسے کے انتظام کو اللہ کے فضل سے آسان طریق پر سر انجام دے سکتے ہیں۔ بلکہ مجھے بعض دفعہ جب میں سوچتا ہوں تو یہ فکر ہوتی ہے کہ پاکستان میں بھی جب انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے، جلسہ سالانہ ہوگا، تو لمبے عرصے کے تعطل کی وجہ سے بہت سے کارکنان جو اس وقت جب آخری جلسہ ہوا 83 کا تو ایکٹیو تھے، جو اب بڑی عمر ہو جانے کی وجہ سے اتنے ایکٹیو نہیں رہے ہوں گے، بعض ان میں سے رہے بھی نہیں دنیا میں، اور نئی نسل جو ہے وہ ڈیوٹیاں دینے کے تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے جلسے کے انظام کو کس طرح سنبھالے گی، یہ فکر ہوتی ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے سلوک ہے، اسے دیکھ کر اور احمدیوں کی فدائیت اور ایمان کے جذبے کو دیکھ کر تسلی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان فکروں کو دور کرنے کا سامان پیدا فرمائے گا۔ بہرحال آپ سب سے اور خاص طور پر پاکستان کے رہنے والے جو احمدی ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی جلسے کے انعقاد کے سامان پیدا فرمائے اور یہ ان کی محرومیاں بھی دور ہوں، اور ہماری فکریں جو بشری تقاضا ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ بہرحال یہ تو ضمناً ایک دعا کی تحریک کی طرف توجہ پیدا ہوئی تھی جو میں نے کی۔ آج کا یہ خطبہ یعنی جلسے سلانے سے ایک ہفتہ پہلے کا جو خطبہ ہوتا ہے، یہ عموماً کارکنان کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں دیتا ہوں،
جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب یو کے جماعت کے کارکنان جلسہ سالانہ، جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے مرد بھی ہیں اور جوان مرد بھی ہیں، یہ سب اپنے کام کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں اور بڑی عمدگی سے ڈیوٹیاں دیتے ہیں، لیکن کیونکہ یاد دہانی کا بھی حکم ہے تاکہ پرانے کارکن بھی اور نئے شامل ہونے والے کارکنان بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں اور اپنے سے ہر قسم کی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور پھر میزبانی سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے، اور آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے آقا کی اتباع میں جو نمونے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور ان سے بھی ہماری رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے یہ یاد دہانی کرواتا ہوں۔ مہمان نوازی ایک ایسا وصف ہے جس کا خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان نوازی کے ذکر میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے سلام کہا، اس نے بھی سلام کہا، اور ذرا دیر نہ کی کہ ان کے پاس ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ بس مہمان نوازی یہی ہے کہ اپنے عمل سے کسی قسم کا ایسا اظہار نہ ہو کہ مہمان آ گیا تو کیا مصیبت پڑ گئی، بلکہ مہمان کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کی خاطر مدارات کا سامان تیار ہو جائے، جو بہترین کھانا میسر ہو، جو بہترین انتظام سامنے ہو، وہ مہمان کو پیش کر دیا جائے، جو بہترین رہائش کا انتظام مہیا ہو سکتا ہے مہمان کے لیے مہیا کی جائے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے اس آیت سے کہ ضرور اتنی خاطرداری ہو کہ ایک دو مہمان آئے ہیں تو بے تحاشا کھانا تیار کیا جائے، تو بچڑے کی مہمان نوازی کے بغیر اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یا زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں بھیڑ بکریاں پالنے والے تھے وہ لوگ، بازار تو تھے نہیں کہ بازار گئے کوئی چیز لے آئے، بھیڑیں موجود تھیں اور وہی فوری طور پر میسر آ سکتی تھی۔ تو اصل چیز یہ ہے اس میں کہ بغیر پوچھے کہ مہمان سے کہ کھانا کھاؤ گے کہ نہیں، اس کی مہمان نوازی کے سامان تیار کر لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کو دودھ بھی پیش کیا، آپ کو سو ہمارے سامنے ہے، کھجوریں میسر ہوئیں تو وہ بھی پیش کیں، اگر گوشت یا اور کوئی اچھا کھانا ہے تو وہ مہمانوں کو کھلا دیا۔ تو اصل اسلامی خلق جو ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، خوش دلی سے مہمان نوازی کرنا ہے۔ مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا آنا میزبان کے لیے بوجھ بن گیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں نے تو یہ محسوس کیا کہ ہمارا کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھنا جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تنگی پیدا کر رہا ہے، جس کی پھر انہوں نے وضاحت بھی کی کہ ہم لوط کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ اسلامی خلق ایسا ہے کہ ہر مسلمان کو اس کو اپنانا ضروری ہے۔ مختلف رنگ میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ بس یہ ایسی تعلیم ہے جس کا ایک احمدی کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے
اور پھر جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بن کر آ رہے ہوں ان کا کس قدر خیال ہونا چاہیے۔ ہر احمدی جو آپ کی بیعت میں شامل ہے خود اندازہ کر سکتا ہے اس بات کا، جس سے پیار ہو اس کی طرف منسوب ہونے والے تو ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ بس ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے کے مہمان آ رہے ہیں جو ہمیں بہت پیارے ہیں، اور اس نیت سے ان کی خدمت کرنی ہے، اور اس جذبے کے ساتھ ہر کارکن اگر مہمانوں کی خدمت کرے گا تو اس خدمت کا لطف ہی اور ہوگا۔ بس چاہے آپ کے عزیزوں میں سے ذاتی مہمان آ رہے ہوں جلسے کے لیے، یا جماعتی انتظام کے تحت جلسہ پر آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کا انتظام کیا گیا ہے، اور مختلف لوگوں کے سپرد اس مہمان نوازی کی جو ڈیوٹیاں کی گئی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جلسہ سالانہ پر آنے والے مہمانوں کی ان سب کو حت الوسع خدمت کی توفیق پانی چاہیے۔ بعض مجھے ملے ہیں، پہلی دفعہ پاکستان سے باہر نکلے ہیں، یہاں ان کا کوئی عزیز بھی نہیں ہے، یہ خالصتاً اس لیے آئے ہیں کہ جلسہ سالانہ میں بھی شامل ہو جائیں گے اور خلیفہ وقت سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ زبان کا بھی ان کو مسئلہ ہے، بہت سادہ مزاج، کئی ہیں جو دیہاتی ماحول کے ہیں لیکن پرخلوص دل رکھنے والے ہیں۔ ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھنی چاہیے کسی کارکن کو بھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہی انبیاء کی سنت ہے، یہی اسلامی خلق ہے، اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور الہی جماعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرنے والے اپنے خلق کے یہی نمونے دکھاتے ہیں۔ اور ہم احمدی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں شامل ہونے کے بعد سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے والے ہیں اور ہونے چاہیے۔ تو ہماری طرف سے تو اول طور پر اس خلق کا اظہار ہونا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جگہ ایمان کی نشانی مہمان کا احترام بتائی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 3 باتیں آپ نے بیان فرمائیں کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ اور یہ مہمان کی عزت اور صرف اپنے تک ہی محدود نہیں ہے، اپنے عزیزوں تک ہی محدود نہیں ہے، اپنے قریبیوں سے ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر مہمان قطع نظر اس کے کہ اس کا دین اور مذہب کیا ہے، عزیز داری ہے کہ نہیں، اس کی مہمان نوازی کا حکم آپ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسافروں کا حق فرمایا ہے قرآن کریم میں، اس میں بھی مہمان نوازی آتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جو کافر تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان بنا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دو کر لانے کے لیے فرمایا، جو اس کافر نے پی لیا، پھر دوسری اور تیسری، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ تو اگلی صبح اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دونے کے لیے کہا، ارشاد فرمایا، دودھ لایا گیا، اس نے پی لیا،
پھر آپ نے دوسری بکری کا دودھ لانے کا فرمایا تو وہ دوسرے دن پورا دودھ ختم نہ کر سکا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور جب کافر 7 آنتوں میں۔ یہ کھانے کی طور پہ تو ہم مثال دیتے ہیں، لیکن مہمان نوازی یہ ہے، اس میں جو مہمان نوازی کا خلق نظر آتا ہے کہ جتنا بھی مہمان کھائے خوشی سے اس کو مہیا کیا جائے، بغیر کسی قسم کا اظہار کیے کہ کیا مشکل ڈال دی، ایک بکری سے دودھ پیٹ نہیں بھرا، 2 سے نہیں بھرا، 3 سے نہیں بھرا، تو جب تک اس کا پیٹ نہیں بھر گیا اس کی تسلی نہیں ہوگی، اس کی مہمان نوازی کا حق ادا کر فرماتے رہے آپ، اور کسی بھی قسم کا اظہار نہیں ہونے دیا جس سے مہمان شرمندہ ہو یا کسی اظہار سے اس کو ناراضگی ہو۔ پھر عارضی مہمان نوازی نہیں، مستقل مہمان نوازی بھی آپ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی اس مہمان نوازی کی شفقت سے فیض اٹھانے والے کئی دن بلکہ مہینوں آپ کی مہمان نوازی سے فیض اٹھاتے تھے، لیکن کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ اعلان کروا دیا کہ وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تو جو بے تکلفی سے میسر ہوتا تھا آپ مہمانوں کو پیش فرما دیتے تھے، جو بہتر طور پر کر سکتے تھے ان کی ضروریات پوری فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے 2 ساتھی جن کی محنت و مشقت کی وجہ سے قوت سماعت اور بصارت متاثر ہوئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آئے، مگر ان میں سے کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں دی۔ پھر ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ہمیں اپنے گھر والوں کے پاس لے گئے۔ وہاں پر 3 بکریاں تھیں۔ آپ نے فرمایا ان کا دودھ دوہا کرو، اور ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا حصہ پی لیتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کا حصہ لے جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لاتے اور سلام کرتے، آواز اتنی اونچی نہ ہوتی کہ سویا ہوا بیدار ہو جائے، تو جو جاگ رہا ہوتا وہ سن لیتا۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لے جاتے، نماز فجر ادا کرتے، پھر آپ کے پاس پینے کے لیے دودھ لایا جاتا جو آپ پی لیتے۔ نوافل کے لیے مسجد میں چلے جاتے، نوافل ادا کرتے، وہیں اس کے بعد پیتے۔ تو ان ضرورت مندوں کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم اب لمبا عرصہ میرے مہمان ہو، تو بے تکلف مہمان نوازی یہی ہے کہ یہ بکریاں ہیں، ان کا دودھ دو، پیو، خود بھی پیو اور میرے لیے بھی رکھو۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا آپ کی مہمان نوازی میں تکلف کوئی نہیں ہوتا تھا، جو میسر ہوتا تھا مہمان کے سامنے پیش فرما دیتے تھے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کی میزبانی سے میں نے اس طرح لطف اٹھایا کہ آپ نے بکرے کی ایک ران بنوائی، پھر مجھے اس میں سے کاٹ کر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو حضور خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کر آپ کو عنایت فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرما رہے ہوتے تھے، اگر کوئی ملاقاتی آ جاتا تو اسے بھی کھانے میں ساتھ شامل کر لیتے تھے بغیر تکلف کے۔ پھر جب فتح مکہ ہوئی اور بڑے بڑے وفود آپ کے پاس آنے لگے تو خود ان کا استقبال بھی فرماتے تھے، انہیں عزت و احترام دیتے تھے، ان کے لیے رہائش اور کھانے وغیرہ کا بندوبست فرماتے تھے۔ مختلف صحابہ میں مہمان نوازی کے لیے آپ ان کو بانٹ دیتے تھے، اور پھر مہمانوں سے دریافت فرماتے کہ تمہارے بھائیوں نے تمہاری مہمان نوازی کا حق ادا کیا کہ نہیں۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ مہمانوں سے حسن سلوک کے طریقے. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آتا تو پہلے آپ اپنے گھر سے جائزہ لیتے تھے کہ کوئی کھانے کی چیز میسر ہے کہ نہیں, اس مہمان کی اچھی طرح مہمان نوازی ہو سکتی ہے کہ نہیں. اگر کچھ میسر نہ ہوتا تو پھر دوسرے صحابہ سے پوچھتے کہ اس مہمان کو کون اپنے ساتھ لے جائے گا. اس طرح کا ایک واقعہ, ایک مہمان آیا, آپ اپنے گھر سے پتہ کروایا, کھانے میں کچھ نہیں تھا, تو ایک صحابی سے نے کہا کہ انصاری نے کہ میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں. اور اس واقعے میں بھی مہمان کے لیے احترام کی اور قربانی کی ایک عجیب جھلک نظر آتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ نے اپنی ازواج کی طرف پیغام بھجوایا. انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس مہمان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ ایک انصاری نے عرض کی کہ حضور میں انتظام کرتا ہوں. چنانچہ وہ اس کے ساتھ گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر مدارات کا انتظام کرو. بیوی نے جواباً کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے. انصاری نے کہا کہ کھانا تیار کرو, پھر چراغ جلاؤ, اور جب بچوں کے کھانے کا وقت آئے تو ان کو بہلا کر سلا دو. چنانچہ عورت نے کھانا تیار کیا, چراغ جلایا, بچوں کو بھوکا ہی سلا دیا. پھر چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھی اور چراغ بجھا دیا. پھر دونوں مہمان کے ساتھ بیٹھے بظاہر کھانا کھانے کی آوازیں نکالتے رہے اور چٹخارے لیتے رہے تاکہ مہمان سمجھے کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں. اس طرح مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور وہ بھوکے خود سو رہے. صبح جب یہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے رات والے عمل سے تو اللہ تعالیٰ بھی ہنستی ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں, اور جو نفس کے بخل سے بچائے گئے وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. ایک روایت میں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں مہمان نوازی کی کتنی اہمیت ہے کہ اس انصاری کی اس منفرد قسم کی مہمان نوازی سے خدا عرش پر خوش ہو رہا تھا, اور اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھ تجھے کس قسم کے اثار و قربانی کرنے والے لوگ میں نے دیے ہیں جو دوسروں کی خاطر کس طرح قربانی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے, بس مہمانوں کے حق کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. اور جو مہمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر روحانی مائدہ حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہوں, جو اس لیے دور دراز سے خرچ کر کے آ رہے ہوں کہ پاکستان میں جلسوں پر پابندی ہے, ہمیں جس فیض سے محروم کر کے دنیاوی حکومتوں نے روکیں کھڑی کر رکھی ہیں, اس سے فیض یاب ہونے کے لیے ہم سے جو بھی بن پڑتا ہے کرنا ہے اور کرنا چاہیے. اگر اپنے پر بوجھ ڈال کر بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے فیض یاب ہوا جا سکتا ہے جو آپ نے جلسے پہ آنے والوں کے لیے کی تو ہونا چاہیے. کئی مخلصین یہاں آتے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا, نہ انہوں نے یہاں سے کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنا ہے, نہ ان کا کوئی عزیز یہاں ہے جس سے ملنا ہے, وہ ایسا کوئی شخص نہیں, کوئی ذاتی مفاد نہیں, خالصتاً صرف جلسے کے لیے چند دن کے لیے آئے ہیں اور جلسے کے بعد چلے جائیں گے. بعض مجھے ملے ہیں, عورتیں بھی مرد بھی, کہ گزشتہ بڑی عمر کے ہیں, گزشتہ کئی سال سے ہم
ویزے کے حصول کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ویزا نہیں ملتا تھا۔ تو اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا اور ویزا مل گیا، اور جب یہ لوگ ملتے ہیں تو انتہائی جذباتی کیفیت ہوتی ہے، بعضوں کی تو روتے ہوئے ہچکی بن جاتی ہے، انتہائی اخلاص کا اور وفا کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مہمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر آنے والے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی پر یقیناً اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ پس کارکنان جلسہ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب کا موقع عطا فرمایا، اور یہ ان کے لیے بہترین موقع ہے جس سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کسی مہمان کی عزت اس کے ظاہری رکھ رکھاؤ اس کی وجہ سے نہیں کرنی، کسی کی سادگی کو نہ دیکھیں بلکہ اس اخلاص کو دیکھیں جس کے ساتھ وہ یہاں جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا نمونے قائم فرمائے۔ ایک دفعہ سید حبیب اللہ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا، ہم ملنے آئے تھے، کہ آج میری طبیعت علیل تھی اور میں باہر آنے کے قابل نہ تھا، مگر آپ کی اطلاع ہونے پر میں نے سوچا کہ مہمان کا حق ہوتا ہے، جو تکلیف اٹھا کر آیا ہے اس واسطے میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے باہر آ گیا ہوں۔ تو اپنی صحت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھا کہ مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور اس حق کی ادائیگی کے لیے اب باہر تشریف لائے۔ پھر وہ مشہور واقعہ ہے، کئی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ دو شخص منی پور آسام سے قادیان آئے اور مہمان خانے میں آ کر انہوں نے جو مہمان خانے کے کارکنان تھے ان سے کہا کہ ہمارے بستر اتارو ٹانگے پہ سے، یکے پہ سے، اور سامان لایا جائے، چارپائیاں بچھائی جائیں۔ تو ان ملازمین نے جو لنگر خانے کے تھے کہا کہ سامان آپ اپنا خود اتاریں، چارپائیاں آپ کو مہیا ہو جائیں گی۔ اس بات پر دونوں مہمان جو تھے وہ بڑے ناراض ہوئے، رنجیدہ ہوئے، اور فوراً اسی یکے میں بیٹھ کر، اسی ٹانگے میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے واپسی کے لیے۔ تو منشی ظفر احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات مولوی عبد الکریم صاحب کو جب بتائی تو انہوں نے کہا کہ جانے دو ان لوگوں کو، ایسے جلد باز لوگوں کو روکنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ بڑی جلدی سے ایسی حالت میں کہ جوتا پہننا بھی مشکل تھا، تیزی سے ان کے پیچھے بڑی تیز قدم چلتے ہوئے گئے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ چند خدام بھی ہمراہ تھے۔ کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا۔ تو نہر کے قریب پہنچ کر ان کا وہ یکا جو تھا وہ مل گیا، اور حضور نے ان کو آتا دیکھ کر، جب حضور کو آتا دیکھا انہوں نے تو وہ اسے کھڑا کیا یکا اور اس سے اتر گئے۔ حضور نے انہیں واپس چلنے کا فرمایا اور ساتھ بڑی معذرت کی کہ آپ کو بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے تو حضور نے یکے میں سوار ہونے کے لیے انہیں فرمایا کہ میں ساتھ ساتھ پیدل چلتا ہوں، آپ ٹانگے میں بیٹھ کے چلے جائیں۔ لیکن وہ شرمندہ ہوئے اور سوار نہ ہوئے۔ اس کے بعد جب مہمان خانے پہنچے تو حضور نے خود ان کے بستر اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر جب یہ حالت دیکھی تو خدام نے فوری طور پر سامان ان کا اتارا، انتظام کیا۔ حضور نے ان کے لیے نواری پلنگ منگوائے، دو ان کے بستر کروائے، ان سے کھانے وغیرہ کا پوچھا، اور جو بھی وہ کھانا کھاتے تھے اس علاقے کے لوگ چاول کھانے والے تھے زیادہ، تو انتظام کیا، اور جب تک کھانے کا انتظام نہیں ہو گیا وہیں تشریف رکھی۔ پھر حضور کا یہ معمول تھا کہ روزانہ جتنے دن وہ وہاں ٹھہرے
روزانہ 1 گھنٹے کے قریب ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور ایک مجلس ہوتی تھی، تقریر وغیرہ فرماتے تھے. جب وہ واپس ہوئے، جس دن جب واپس جانا تھا انہوں نے، صبح کا وقت تھا، اس دن بھی حضور نے 2 گلاس دودھ منگوا کر انہیں پلایا اور پھر نہر تک انہیں چھوڑنے بھی گئے. تو صرف یہ نہیں کہ ان کو ایک دفعہ واپس لے آئے اور بس ختم ہو گئی مہمان نوازی، بلکہ باقاعدہ جتنے دن وہ رہے انہیں پوچھتے رہے، روزانہ 1 گھنٹہ کے قریب جا کے ان کے پاس بیٹھتے رہے اور ان کی دلداری بھی کرتے تھے، ان کے سوالوں کے جواب بھی عطا فرماتے تھے، انہیں اپنی مجلس سے فیض یاب فرماتے رہے. تو یہ تھے آپ کے مہمان نوازی کے طریقے. پھر مفتی محمد صادق صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں 1901 میں ہجرت کر کے قادیان آیا تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے رہنے کے لیے اپنے جو کمرہ دیا، حضور کے اوپر والے مکان میں تھا وہ، تو اس میں صرف 2 چھوٹی چھوٹی چرپائیاں بچ سکتی تھیں. کہتے ہیں چند ماہ وہاں رہے. تو ایک دن کا واقعہ وہ سناتے ہیں کہ جب اس کمرہ اتنا قریب تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے صحن سے اور گھر سے کہ باتوں کی آواز آیا کرتی تھی. تو کہتے ہیں ایک دن کا ذکر ہے کہ بے انتہا مہمان آ گئے، پورا گھر بھی بھرا ہوا تھا، جو رہائش کی جگہیں تھیں وہ سب بھری ہوئی تھیں. تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اکرام ضیف پر، مہمان نوازی پر، حضرت بیوی صاحبہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کو پرندوں کا ایک واقعہ سنایا. تو کہتے ہیں کیونکہ میں ساتھ تھا، میں بالکل صاف آواز میں سن رہا تھا. فرمایا کہ دیکھو ایک دفعہ ایک جنگل میں ایک مسافر کو شام ہو گئی، رات اندھیری تھی، قریب کوئی بستی نہیں دکھائی دی. وہ ناچار ایک درخت کے نیچے رات گزارنے کے واسطے بیٹھ گیا اور اس درخت کے اوپر ایک پرندے کا آشیانہ تھا، گھونسلہ تھا. پرندہ اپنے مادہ کے ساتھ باتیں کرنے لگا. یہ ایک ساری ایک حکایت ہے کہ دیکھو یہ مسافر جو ہمارے آشیانے کے نیچے آ بیٹھا ہے، یہ آج رات ہمارا مہمان ہے اور ہمارا فرض ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں. تو مادہ نے بھی اس سے اتفاق کیا اور ہر دو نے مشورہ کیا کہ ٹھنڈی رات ہے، ہم اس کو گرمی کس طرح پہنچا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنا جو گھونسلہ ہے، تنکوں کا آشیانہ ہے، وہ توڑ کر نیچے پھینک دیتے ہیں، اس کو آگ لگا کر یہ آگ سیکے گا. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر مسافر نے جب اس کو اکٹھا کر کے آگ لگائی تو اس کو آگ سیکنے لگا، سردی کا موسم تھا. پھر ان پرندوں نے سوچا کہ اب اور مزید مہمان نوازی کیا کی جا سکتی ہے، اب ہمیں چاہیے اس کھانے کا انتظام کریں کچھ، اور کھانے کے لیے ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو یہی ایک قربانی ہم دے سکتے ہیں کہ خود اس آگ میں جا کے گر جائیں. چنانچہ وہ 2 پرندے اس آگ میں گر گئے اور مہمان نے ان کو بھون کے کھا لیا. تو یہ حکایت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت اماں جان کو سنائی کہ ایک قربانی کے معیار ہونے چاہیے مہمانوں کو، مہمان نوازی کے لیے. مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال لے انسان. تو بس ہر کارکن کو اس سوچ کے ساتھ ہر میزبان کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی مہمان نوازی کا حق ادا ہو، اس کی ضرورت کا خیال رکھا جائے، اس کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، اپنی تکلیفوں کی کچھ پرواہ نہ کی جائے، کیونکہ حق ادا کرنے کے لیے تو بہرحال تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ لنگر کے انچارج کو بلا کر کہا تھا، دیکھو بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کو تم شناخت کرتے ہو، بعض کو نہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ سب کو واجب الاکرام جان کر تواضع کرو.
سب مہمان تمہاری نظر میں ایک ہونے چاہیے، ہر ایک کی اسی طرح خدمت کرو، مہمان نوازی کرو۔ سردی کا موسم ہے تو چائے پلاؤ اور تکلیف کسی کو نہ ہو۔ فرمایا کہ تم پر میرا حسن ظن ہے کہ مہمانوں کو آرام دیتے ہو۔ جماعت اتنی پھیل گئی ہے کہ جو عہدیداران ہیں، جو کارکنان ہیں، ان پر ہی حسن ظن ہے کہ وہ نیک نیتی سے اپنے سارے کام بجا لانے والے ہوں۔ ان سب کی خوب خدمت کرو، اور اگر کسی کو گھر یا مکان میں سردی ہو تو لکڑی یا کوئلے کا انتظام کر دو۔ بس کسی کے، جیسے پہلے میں نے کہا، یہ دیکھے بغیر کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، کس کے کپڑے اچھے ہیں کس کے برے ہیں، جو مہمان ہے اس کی مہمان نوازی کرنا ہم پر فرض ہے۔ بس یہ واقعات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نمونے میں نے چند دکھائے، یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم ان نمونوں کو ہمیشہ زندہ رکھنے اور قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک دفعہ پھر ہمیں، جیسا کہ میں نے کہا، موقع دیا ہے کہ ہم جلسے کے برکات سے فیض اٹھانے والے ہوں گے، مہمانوں کی خدمت کر کے ان برکتوں کے وارث بننے والے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہیں۔ ان مہمانوں کی خدمت کے لیے ثواب حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے تمام کارکنان شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ پورے خلوص سے ان مہمانوں کی خدمت پر کمر بستہ رہیں ہر وقت۔ مختلف شعبہ جات ہیں، اس کے کارکنان ہیں جن میں رہائش بھی ہے، ٹرانسپورٹ ہے، خوراک، صفائی، مختلف شعبہ جات ہیں، آب رسانی، طبی امداد، جلسہ گاہ وغیرہ، اور ہر ایک کے اپنے اپنے فرائض ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، اور ہر ایک کا مہمان سے واسطہ پڑتا ہے، شامل ہونے والے سے واسطہ پڑتا ہے، جو بھی ڈیوٹی دینے والے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ان کے ساتھ سے حسن سلوک کرتے ہوئے ان کی باتیں سنیں اور ان کا خیال رکھیں۔ مہمانوں کی طرف سے بعض دفعہ غلط فہمی کی وجہ سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی کارکن کا کام یہی ہے کہ صبر اور حوصلے سے اسے برداشت کریں۔ بعض دفعہ جو بڑی آئے ہیں ایسے ملکوں سے جہاں بعض سہولتیں نہیں ہیں یا مختلف قسم کے ان کے طریق رائج ہیں، بعض چیزوں کا وہ خیال نہیں رکھتے، ارادتاً نہیں بلکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کس چیز کو استعمال کرنا ہے یا کس لحاظ سے کس حد تک صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ مثلا ٹائلٹ وغیرہ کی صفائی ہے تو خود کر دیا کریں، جو صفائی کم کر رہے ہیں کارکنان، بجائے یہ بولنے کے کہ مہمان آئے اور گند کر کے چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اسوہ ہمارے سامنے پیش فرمایا کہ غیر مسلم ایک جو آیا تھا اور بستر گندہ کر کے چلا گیا تو آپ نے اس بستر کو خود صاف کیا، صرف اس لیے کہ وہ میرا مہمان ہے۔ تو یہ نمونے ہمارے سامنے اس لیے ہیں کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بنیں، صبر اور حوصلے سے اور اعلیٰ اخلاق سے ہر ایک سے سلوک کریں اور اعلیٰ اخلاق کا ہر مظاہرہ کریں، ہمیشہ بغیر ماتھے پر بل لائے اپنے فرائض انجام دیں۔ بہرحال ہر کارکن کے لیے بنیادی چیز، جیسا میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں ابھی، کہ صبر، حوصلہ اور اعلیٰ اخلاق ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ سب سے اہم چیز دعا ہے، اس کی طرف بھی توجہ رہے کہ دعا کے بغیر تو ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور کارکنان دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو سارا دن اپنے کام کے دوران کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کی طرف بھی توجہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ خوش اسلوبی سے اپنے فرائض ادا کرنے کی اس تمام کارکنان کو توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی قسم کی بدمزگی نہ ہو، مہمان بھی آپ سے خوش ہوں اور آپ مہمانوں سے خوش ہوں۔ بارشوں کی وجہ سے بڑی فکر ہے،
بعض انتظامات میں مشکل پیش آ سکتی ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور بارشیں ہمارے کسی کام میں روک نہ بنیں۔ آج بھی یہاں آتے ہوئے جو 20-25 منٹ میں لیٹ ہوا ہوں، حالانکہ اپنے وقت سے 5-6 منٹ پہلے روانہ ہوا تھا بارش کی وجہ سے، اس کے باوجود سڑکیں بلاک تھیں، سڑکیں بند تھیں، ٹریفک جام تھا، کہیں پانی کھڑا تھا، تو لیٹ ہو گئے ہم۔ تو اس طرح کی روکیں ہیں، اور حدیقۃ المہدی میں کیونکہ زمین نرم ہے وہاں بعض دقتیں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے مختلف شعبہ جات کو بعض کاموں میں دقت بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس تمام آسانیاں پیدا کرے اور کسی قسم کی روک نہ بنے اور مہمانوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری ایک دعا کی تحریک میں کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آج کل پتہ ہے ہر ایک کو کہ پاکستان کے حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اب تک سینکڑوں قتل ہو چکے ہیں، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، حالانکہ حدیث میں ہے کہ جو مسلمان کو قتل کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بڑا سخت انذار فرمایا ہے قتل کرنے والوں کے لیے، لعنت اور عذاب اور جہنم کا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان لوگوں کو عقل دے اور ملک کو بھی بچائے، کیونکہ جب اس طرح کے اندر سے دشمنیاں اٹھتی ہیں، اندر سے کمزوری پیدا ہوتی ہے، تو پھر باہر کے دشمن جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ملک کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرے جو حقیقت کو سمجھتے نہیں اور اپنی تباہی کے خود سامان پیدا کر رہے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔